السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی۔ محترم صدر جلسہ، آئے ہوئے مہمانان اور ہمارے معزز و مکرم ممتحن حضرات اور یہاں کے موجود سارے اساتذہ اور طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ جیسا ایک ادنا آدمی کو حفظ قرآن کا مسابقہ کرانے کا موقع عنایت کیا، الحمدللہ۔ اور یہاں پر جتنے مہمانان تشریف فرما ہیں سب کے سب عظیم شخصیت، دانشوران اور مفکر قوم و ملت ہیں، جو ہمیشہ اس قوم و ملت کے لیے، ان کے خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہم جیسے ایک ادنا طالب علم کے دعوت پر لبیک کہا، اس کے لیے میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ مسابقہ 9 جون کو رکھا گیا تھا اور آج 9 جون ہے، یہ مسابقہ ہو بھی گیا الحمدللہ۔ ہمارے ممتحن حضرات کافی محنت و مشقت کے ساتھ اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو امتحان لینے کا کام کیا ہے وہ کافی لائق مبارکباد ہے، قابل تعریف ہے۔ آئیے اس مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد ہمارے جتنے مہمانان حضرات ہیں لگ بھگ پہنچ چکے ہیں، اور کچھ مہمانان کا خطاب ہم لوگوں نے سنا بھی، اور آگے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ سنیں گے۔ قلت وقت مانے ہے، اور ان تمام چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے اب ہم چاہیں گے کہ انعامی مقابلہ ہے، انعامات تقسیم ہونا بھی چاہیے، اس لیے یہ سلسلہ ہم لوگ اب چالو کرتے ہوئے ہمارے آج کے اس منچ کا سنچالن کر رہے قاری عبدالخبیر صاحب محمدی، ان سے بھی ہم لوگ اجازت لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج پروگرام کو بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہمارے اور اس بیچ میں جو مقررین مہمانان حضرات موجود ہیں، تو یہ کلّہ ماد اللہ کے تحت یہ اپنی باتوں کو رکھیں اور مختصر انداز میں جامع کلمات پیش کرتے ہوئے پروگرام کا ہم لوگ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بچوں کے بیچ میں انعامات تقسیم کیا جائے گا، اور بہت دور دراز سے ہمارے بیچ بچے تشریف فرما ہیں مشارکین کے شکل میں، اس لیے یہ بچے بہت سارے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں شرکت کی وجہ سے ناشتہ بھی صحیح سے نہ کیا ہو، وہ صبح سویرے گھر سے نکلے ہیں۔ اس تمام چیزوں کی طرف ہم خیال رکھتے ہوئے پروگرام کا سنچالن کرتے ہوئے مختصر کے ساتھ یہ انعامات تقسیم کریں گے۔ پھر انشاءاللہ یہاں پر جتنے بھی مشارکین حضرات ہیں، مہمانان اعظام ہیں، حاضرین ہیں، تمام لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بہت پختہ انتظام ہے انشاءاللہ۔ صدارتی کلمات سننے کے بعد پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ اب ہمارے مشفق استاد محترم اور جامعۃ الامام البخاری یعنی توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ایک اہم ستون و ذمہ دار اور قوم و ملت کے مخلص و مفکر شخصیت کے مالک، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء کرام، علمی و سماجی دانشوران اور اس علمی مسابقہ میں شریک عزیزان گرامی اور اس ادارہ حاضہ کے جملہ طلباء، اللہ رب العزت کا بے حد حمد و شکر، ذات باری کی توفیق سے
اس پسماندہ کوردہ پچھڑا سماج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے فرزندان کے مابین علمی مسابقہ قائم ہوا ہے۔ میں اس کے لیے دل کی گہرائی سے سیمنچل گیان کیندر جو اس سیمنچل کے بچوں کے اندر علمی لیاقت اور تعلیمی بیداری کے لیے جو علمی انداز سے قربانی دی ہے، اس کے لیے پوری سیمنچل کی طرف سے ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سیمنچل گیان کیندر کو دین دونی رات چوگنی کامیابی عطا کرے، اللہم آمین۔ حضرات گرامی، مسابقہ کے اندر تنافس پایا جاتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے بڑھنے کی صفت نہیں پائی جائے گی تو اسے مسابقہ نہیں کہا جائے گا، اور اس کے جو ماہیت اور مادہ ہے وہ جذبات ہے، حرص ہے، خواہش ہے، رغبت ہے، اور رغبت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا تھا کہ اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور سفارش کے حقدار کون انسان ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ میرا خیال یہی تھا کہ اس حدیث کے سلسلے میں تم سے پہلا سوال کرنے والا انسان کوئی دوسرا نہ تھا۔ کیوں؟ لما رأیت فیک من حرص الحدیث، اس لیے کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے، دین کو جاننے کی رغبت میں نے دیکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رغبت و جذبات جب انسان کو کسی منزل تک پہنچنے کا ہوتا ہے تو منزلیں ان کے لیے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں باتیں نظمی نہیں کرنا چاہتا، یہ مسابقہ لہو فوائد جمع، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جس میں بالخصوص قرآن سے متعلق، اس کے حفظ سے متعلق جب مسابقہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو اس مسابقے میں شریک ہوتی ہے ان کی زندگی کتاب اللہ کے ساتھ کٹتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، جو کتاب اللہ قرآن کریم افضل و کتب السماویہ، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب، جو سب سے افضل بشر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ انسان پڑھنے والا، سیکھنے والا، جاننے والا، یہ حقیقت میں اللہ سے بات کرتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک بچہ جب اپنے مسابقہ میں شرکت کے لیے یہاں پہنچا ہے، وہ منہج، وہ مقرر، وہ پارے جو مسابقے میں ڈالے گئے تھے، وہ کتنا مرتبہ پڑھ کے آیا ہے، بار بار اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب بار بار اس کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ اپنے رات و دین کو گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قرآن میں اللہ اتنی برکتیں رکھی ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے والا 10 نیکی کے مالک، حقدار. لا اقولو الف لام میم حرف، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف. ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے. مطلب صرف الف لام اگر کہہ دیا تو 30 نیکی کے مالک ہو گئے. تصور کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قرآن کے حفظ و ضبط میں الف لام کتنا مرتبہ دہرایا ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک بنائے. میں اسی کے ساتھ ساتھ بشارت دینا چاہتا ہوں اور ان کے جذبات کے ساتھ اپنے جذبتیں ہم منسلک کرنا چاہتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ ایک حافظ قرآن، ان کے والدین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا ان کے احترام و اکرام کے لیے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی الدنیا، کہ ایک سورج کے روشنی سے بہتر روشنی اس تاج کی ہوا کرے گی. لماذا؟ کیوں ایسا پہنایا جائے گا؟ للاکرام، ان کی عزت و حرمت کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے کہ تمہاری محنت سے تمہارا بچہ اس قرآن کا حافظ بن گیا تھا. وہاں میں آپ جوڑ دیجئے وہ ادارہ اور اس ادارہ کے اساتذہ منتظمین جو اس طرح کے بچوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے، اور وہ مسابقہ ذاتی پروگرام کرنے والے جو ان کے اندر نشاط اور چستی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام قائم کرتے ہیں، ان کا بھی درجہ ان والدین سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنی باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں مبارکباد بار بار دینا چاہتا ہوں. دل کی گہرائی کے ساتھ دعائیں نکلتی ہے کہ آپ آگے بڑھتا جائیے. آپ نے ایک آیات پڑھی تھی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی انسان کرے، بھلے کام کرے تو مومنوں کا طریقہ سیوا یہی ہوتا ہے کہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے ان کے پیر کو اور دل کو مضبوط بنانے کا کام کرو، اور ایسے کام کا سہ نہ دو جو معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا کام کرتا ہے. میں توثیق عالم جو اس فاؤنڈیشن سیمانچل کیندر کے ذمہ دار ہیں، میں ان کو سہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھتے رہیے. انشاءاللہ ہم تمام کے ہاتھ ہی نہیں، قدم سے قدم آپ کے ساتھ ملا ہوا، اس کے ساتھ آپ کو پورے طور پر جو ہم بتاؤں دینے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.